ہم فرزندانے پاک وطن تکبیر کی طاقت سے پردم اللہ اکبر اٹھے ہیں لیے وحدت کے علم اٹھے ہیں لیے وحدت کے علم اللہ کے نبی آئے ہمارے لیے پیغام لے کے آئے ہدایت کیا تھی کہ اللہ کی رسی کو سب مل کر مضبوطی سے تھام لو اور تفرقے کا شکار نہ بنو اپنے آپ کو وحدت کی لڑی میں پرو لو انتشار کا شکار نہیں ہونا تفرقے کا شکار نہیں ہونا قرآن کی تمام آیات آپس میں مفاہیم کے اعتبار سے مربوط ہیں سب ہماری ہدایت کے لیے ہیں بسم اللہ سے لے کر والناس تک سارا قرآن ہدایت ہے اور کئی کنٹراڈکشن نہیں ہے تضاد نہیں ہے قرآنی آیات میں اگر تضاد ہو جائے تو ہدایت کے قابل نہیں رہتا قرآن وَأَعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا اس میں ہمارے لیے ہدایت ہے اس سے ہم رشد کریں گے آگے بڑھیں گے ایک اور جگہ پر ارشاد خداوندی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے لَن يَجْعَلَ اللَّهُ لِلْكَافِرِينَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ سَبِيلًا اس آیت سے علماء نے قاعدہ نفی سبیل استنباط کیا ہے جس کا معنی یہ ہے کہ مسلمانوں نے کفار کو اپنے اوپر مسلط نہیں ہونے دینا ان کے تسلط کا مقابلہ کرنا ہے کفار پر مسلط کیسے ہوتے ہیں ہم میں تفرقہ پھیلا کر ہمیں تقسیم کر کے ہمیں ٹکڑوں میں بانٹ کے ان کے تسلط کا مقابلہ کرنا ہے وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا وہ تمہیں توڑ کر ٹکڑوں میں بانٹ کر تم پر مسلط ہوتے ہیں تم پر غالب آتے ہیں تمہاری طاقت توڑتے ہیں تمہیں لوٹتے ہیں تمہیں غلام بناتے ہیں تمہارا استحصال کرتے ہیں ان کا مقابلہ کیسے کرنا ہے وحدت کے ذریعے وحدت قرآن کی ایک سٹریٹجی ہے ایک حکمت عملی ہے آپ نے اکٹھے ہو جانا ہے ایک اور جگہ پر ارشاد خداوندی ہے اپنے حبیب سے ہے وَلَا تُطِعِ الْكَافِرِينَ اے میرے حبیب کافروں کی اطاعت مت کر وَجَاهِدْهُمْ بِهِ جہادًا کبیرا بہی کی ضمیر کا مرجع علماء فرماتے ہیں کہ عدم اطاعت ہے وَجَاهِدْهُمْ بِهِ اس عدم اطاعت کفار کے ذریعے تو جہاد کر ہم کفار کے ساتھ جہاد کبیرہ تین طرح کے جہاد علماء اسلام نے بیان کیے ہیں روایات اور آیات کی روشنی میں رسول پاک نے ایک چھوٹا سا گروہ بھیجا لڑنے کے لیے جنگ لڑ کے واپس آئے اللہ کے نبی نے استقبال کیا اور کہا مرحبا بقوم مرحبا کہا خوش آمدید کہا اور کہا وہ قوم جنہوں نے جہاد اصغر انجام دیا ہے اور جہاد اکبر ابھی باقی ہے ان کے لیے پوچھا کہ یا رسول اللہ جہاد اکبر کیا ہے اپنے نفس کے ساتھ جہاد اصغر کیا ہے جو ہمارے فوجیں لڑتی ہیں مہد جنگ کے اوپر اور ایک قرآن کہہ رہا ہے جہاد کبیر کفار کی عدم اطاعت کر کے ان کے آگے سر نہ جھکا کر غلامی کی زنجیریں توڑ کر سر بلند کر کے انہیں ٹھکرا کر جو جہاد کیا جائے گا اسے جہاد کبیر کہتے ہیں ان کے سیاسی غلبے کے مقابلے میں سر اٹھانا ان کے معاشی غلبے کے مقابلے میں سٹینڈ لینا ان کے ثقافتی غلبے کے مقابلے میں سٹینڈ لینا ان کے ملٹری اور ڈیفنس غلبے کے مقابلے میں سٹینڈ لینا تعلیم و تربیت کی وادی میں ان کے مقابلے میں کھڑے ہونا اور ان کے احکام کو نہ ماننا انہیں ٹھکرانا یہ جہاد کبیر ہے اس وقت جن حالات سے جہان اسلام گزر رہا ہے اور امت مسلمان گزر رہی ہے اور ہمارا وطن گزر رہا ہے ہمیں جہاد کبیر کی ضرورت ہے وحدت خود جہاد کبیر ہے وہ تفرقہ چاہتے ہیں ان کی اطاعت نہیں کرنی اکٹھے ہو جانا ہے یہ بھی جہاد کبیر ہے امت مسلمان کو اس عالمی استقبار کے تسلط سے نجات پانے کے لیے جہاد کبیر کی ضرورت ہے امت مسلمان کو عالمی استقبار سے نجات پانے کے لیے اس کے غلبے سے اکٹھے ہونے کی ضرورت ہے اور پاکستان کے عوام کو بھی